Still no voice. آ رہی ہے آواز اب آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جی، ہم کچھ تھیریز جو ہے ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے انٹرنیٹ جو لنکس ہیں وہ ریفریش کر لیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہے آواز، جس کو نہیں آ رہی وہ جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. 2 فیزز ہیں نیچرل ہسٹری آف انفیکشس ڈیزیز کے. اس میں ہے جی پری پیتھوجینیسس فیز ہے اور دوسرا ہے جی پیتھوجینیسس. ٹھیک ہے جی، پری پیتھوجینیسس جو ہے وہ ڈیزیز سے پہلے کا فیز آئے گا اور پیتھوجینک فیز جو ہے وہ ڈیزیز کا ہوگا. تو ہم نے یہ نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز ہم نے پریویس یونٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے 4 اسٹیجز اس کے دیکھے تھے ڈیزیز کے، جس میں ہے جی اسٹیج آف سسیپٹیبلٹی، جس میں ایکسپوجر ہوگا کہ جی رسک فیکٹرز ہوں گے اور ایکسپوجر ہوگا. پھر ہے جی اسٹیج آف سب کلینکل ڈیزیز، جس میں پیتھولوجیکل چینجز آتے ہیں، سائن سمٹم وغیرہ جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آن سیٹ آف سمٹم اسٹارٹ ہو جائے گا. پھر ہے جی اسٹیج آف کلینکل ڈیزیز، جس کو ہم کہتے ہیں کلینکل مینیفیسٹیشن. اس میں پراپرلی جو ہے سائن اینڈ سمٹم جو ہے اس میں شو ہوں گے اور یہ یوزول ٹائم آف جو ہے ڈائگنوسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور 4th اسٹیج تھا اسٹیج آف ریکوری، ڈسیبلٹی اور ڈیتھ. ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ 4 اسٹیجز تھے نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کے. جو سائن سمٹم سے پہلے کا اسٹیج ہوگا وہ پری پیتھوجینیسس اسٹیج میں آئے گا. جو سائن سمٹم سے لے کے ریکوری تک آئے گا وہ پیتھوجینک اسٹیج آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ٹیبل وہی کچھ بتا رہا ہے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا. سسیپٹیبلٹی میں ہم نے دیکھا کہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اینڈ ڈیزیز ان دا پاپولیشن. ٹھیک ہے جی، پاپولیشن میں ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. سب کلینکل میں ہے جی ان رسک فیکٹرز کا جو ہے ایکسپوجر ہو جاتا ہے انڈیویجولس کو، اور پھر جو ہے ارلی پیتھولوجیکل چینجز جو ہیں اس میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور کلینکل اسٹیج وہ ہے جس میں سائن اینڈ سمٹم جو ہے پراپرلی نوٹ ہوں گے، اور بعد میں ریکوری، ڈسیبلٹی اور جو ڈیتھ ہے پھر اس کے آؤٹ کمز میں آتا ہے. اگر تو پراپر پریونشن کی جاتی ہے، پراپر ٹریٹمنٹ لیا جاتا ہے، انٹروینشن اگر فالو کی جاتی ہیں تو پھر وہ ریکوری کی طرف پیشنٹ جاتا ہے. اگر نہیں ہم کرتے تو اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو پھر ڈسیبلٹی یا پھر ڈیتھ کو لیڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز ہے. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ہے جی پری پیتھوجینیسس فیز. دس فیز ریفرز ٹو دا پیریڈ بفور دا آن سیٹ آف دا ڈیزیز. ڈیزیز کا جو آن سیٹ ہے اس سے پہلے کا جو جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے پری پیتھوجینیسس فیز. ڈیورنگ دس فیز انٹریکشن از ٹیکنگ پلیس among the 3 components of the epidemiological triad, namely agent, host and environment. اس فیز سے پہلے جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرائڈ میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. اس میں ایجنٹ، ہوسٹ اور انوائرمنٹ آ جاتا ہے. ایک سائیکل چلتا ہے، یا تو ایجنٹ افیکٹ کرے گا کس طریقے سے، یا پھر ہوسٹ یا پھر انوائرمنٹ. کسی نہ کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان 3 چیزوں کو افیکٹ کریں گے تو ڈیزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، پھر پیتھوجینیسس فیز ہے. آپ نے پیتھوفیزیولوجی بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی انفیکشن نے یا انفیکشس ایجنٹ نے باڈی میں انٹر کرنا ہے، ہیومن باڈی کو اٹیک کرنا ہے، ہیومن ہاسٹ کو، تو اس کے بعد اس کا ایک پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیتھوجینیسس ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح دا پیتھوجینیسس فیز begins with the entry of the disease agent in the susceptible host. ہیومن ہوسٹ جو susceptible ہیومن ہوسٹ ہے اس میں جیسے ہی پیتھوجینک مائکروب نے جو ہے جس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں وہ انٹر ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اس میں ایک پروسیس جو ہے امیون رسپانس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا پیتھولوجیکل چینجز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ پیتھوجینیسس فیز ہے. ٹھیک ہے جی، the further events in the pathogenesis phase are clear cut in infection disease. For example, the disease agent multiple. جیسے ہی ڈیزیز ایجنٹ ایک دفعہ انٹر ہو گیا اس نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے، گرو کرنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ وہ ملٹیپل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اینڈ انڈیوسز ٹیشوز اینڈ فزیولوجیکل چینجز. ٹیشو اور جتنے بھی اس کے جو فزیولوجیکل چینجز ہیں اس کو ڈسٹرب کرے گا. دا ڈیزیز پروگریس تھرو اے پیریڈ آف انکوبیشن. ٹھیک ہے جی، انکوبیشن پیریڈ اسٹارٹ ہوگا اینڈ لیٹر تھرو ارلی اینڈ لیٹ پیتھوجینسس جو ہے پھر اس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے.
اور جس کا اگر ہم فائنل آؤٹ کم دیکھیں ڈیزیز کا تو وہ میں بھی ریکوری ڈسیبلٹی اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. انٹری ہوتی پھر اس نے باڈی میں انویڈ کرنا ہے, پھر وہاں پہ اس نے فزیولوجیکل چینجز لے کے آنے ہیں اور اس انکوبیشن پیریڈ اسٹارٹ ہوگا, پھر پیتھوجینیسس اسٹارٹ ہو جائے گی اور بعد میں اس کے فائنل آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے جو اسٹیپ ہیں یہ پیتھوجینیسس فیز میں انوالو ہوتے ہیں. The pathogenesis phase may be modified by intervention measures such as immunization and vaccination. یہاں پہ ویکسینیشن مسنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یا ٹریٹمنٹ وغیرہ سے جو ہے آپ اس کو جو ہے ماڈیفائڈ کر سکتے ہیں پیتھوجینیسس فیز. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دا انفیکشن میں بھی کلینکل اور سب کلینکل. ٹھیک ہے جی. اب مجھے اس کو بار بار ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ کلینکل اور سب کلینکل میں کیا ڈفرینس ہے. کلینکل میں سائن سمٹمز ہوں گے لیکن سب کلینکل میں ابھی ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے, ابھی اتنے زیادہ سائن سمٹم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اینڈ وین اٹ از سب کلینکل the person will not have recognizable sign and symptoms but may be spread the disease agent to others. ٹھیک ہے جی. اس میں ایز اے کیریئر اسٹیج جو ہے وہ پرسن جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے جب سب کلینکل اسٹیج پہ ہوگا. اس میں ڈیزیز کا ایکسپوجر تو ہو گیا ہے لیکن اس میں خود میں جو ہے اٹ سیلف جو ہے اس میں کوئی سائن سمٹم نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتا ہے. تو سب کلینکل اسٹیج کو ہم کیریئر اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ ٹائیفائڈ اور ڈپتھیریا وغیرہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وین دا پرسن ڈیولپس کلینکل سائن اینڈ سمٹم تو ہم اس کو کہیں گے ہی از کالڈ اے کلینکل کیس, پھر ہم اس کو کلینکل کیس کہیں گے. یہ ایپیڈیمیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے. اچھا جی. ہم نے تھیریز بھی ڈسکس کر لی جو کہ کنسیپٹ آف ڈیزیز کوزیشن کا ایک مین ایلیمنٹ تھا. پھر ہم نے پیتھوجینیسس اس کی جو ہے ڈسکس کر لی ہے کہ پری پیتھوجینیسس فیز ہوتا ہے, پیتھوجینیسس فیز ہوتا ہے. اور اب ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی آئس برگ فینومنا آف دا ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. آئس برگ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کسی نے کہ نہیں؟ آئس برگ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ایک اس کی ٹپ جو ہے وہ آئس کی وہ ہمیں سی سائڈ پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ڈاؤن ورڈ کیا ہے وہ ہم جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نے جو ڈیزیز ہے ڈیزیز کو ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہے وہ ڈیزیز کو آئس برگ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اکارڈنگ ٹو دس کنسیپٹ the disease in the community is compared to an iceberg. ٹھیک ہے جی. کمیونٹی میں اگر کوئی ڈیزیز ہے تو وہ آئس برگ سے کمپیئر کی جاتی ہے. when a piece of ice is allowed to float on water a small portion is visible and a major portion is submerged in the water. ٹھیک ہے جی. this visible tip of ice is compared to the clinical cases which the physician sees in the community. ٹھیک ہے جی. اگر آئس برگ کو دیکھیں آگے نیکسٹ اس کی جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ. ٹھیک ہے جی. آئس برگ اس طرح سے ہوتا ہے, ایک ویزیبل ٹپ ہوتی ہے اور ایک اس کی ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے, ان دا واٹر ہوتی ہے, انڈر دا واٹر ہوتی ہے. تو ایپیڈیمیولوجی جو ہے وہ آئس برگ کو جو ہے وہ اس کی جو ویزیبل ٹپ ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے ویزیبل کیسز جو کہ کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم اب کورونا کے جو پریزنٹ کیسز ہیں جو کہ کاؤنٹیبل ہیں اور کمیونٹی میں پائے گئے ہیں اس کو آپ ٹپ آف دا آئس جو ہے اس سے جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن انویزیبل کیسز وہ والے ہیں جو کہ انڈر دا واٹر ہے, آئس کا جو پورشن انڈر دا واٹر ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں انویزیبل کیسز, یا اسمپٹومیٹک جو انفیکشن ہے اسے ہم کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری کمیونٹی میں بہت سارے ایسے پرسن ہیں جو کہ کیریئر ہیں کرونا کے, لیکن ان میں خود سے سائن سمٹم ڈیولپ نہیں ہوئے لیکن وہ جو ہے دوسروں کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم انویزیبل کیسز میں کنسیڈر کرتے ہیں. اور پھر یا تو اسمپٹومیٹک انفیکشن میں ہم لیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہڈن پورشن جو آئس برگ کا ہے ہم اس کو اس سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جتنی بھی ڈیزیزز ہم اکاؤنٹیبل ہیں ویزیبل ہیں اس کو ہم ٹپ آف دا آئس برگ سے ریلیٹ کریں گے, لیکن جتنے بھی ہڈن ہیں اسمپٹومیٹک ہیں یا کیریئر اسٹیج میں ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے ڈاؤن انڈر واٹر جو ہے آئس کا جو آئس برگ کا پورشن ہے اسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں. یہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی دا میجر سبمرج پورشن آف دا آئس برگ آئس corresponds to the hidden mass of unrecognized disease such as latent cases. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو unrecognized disease سے کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے latent cases سے جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان پیرنٹ کیریئرز اسمپٹومیٹک اور انڈائگنوزڈ کیسز ہوتے ہیں کمیونٹی میں اس کو ہم جو ہے جو سبمرج پورشن ہوگا جو ہڈن میس ہے آئس برگ کا ہم اس کو سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں فار دا
कॉन्स्टेंट प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़ इन द कम्युनिटी। अगर आप अपर पोर्शन को जो है आइसबर्ग के अपर पोर्शन को ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबमर्ज पोर्शन है जो बिलो है अंडर द वाटर है, अगर हम डिजीज़ का इस पोर्शन को ट्रीट नहीं करते तो डिज़ीज़ जो है वो कभी भी कम्युनिटी से जो है वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है जी। तो इसके लिए इसीलिए एपिडेमियोलॉजी जो है उसके उसमें हम डिजीज़ को आइसबर्ग से तशबीह देती हैं। ठीक है जी। तो हमें अगर विजिबल केसेस हैं और अगर इनविजिबल केसेस का नहीं पता तो उसको भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके अलावा है जी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज क्या है। An understanding of the causes of the disease is important in the health field, not only for prevention but also in diagnosis and application of the treatment। ठीक है जी। अब concept of cause अब हम देखते हैं कि हम disease के जो causative factors जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। वो हेल्थ में इसलिए ज़रूरी है, एक तो हम प्रिवेंशन कर सकें। ठीक है। डिफरेंट किस्म के डिजीज़ से जो है पर्सन को या कम्युनिटी को हम अपनी पॉपुलेशन को जो है वो प्रिवेंट कर लें, और दूसरा उसकी डायग्नोसिस और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट में है उसमें भी ये हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया मलेरिया किस वजह से होता है, टाइफाइड की क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, डेंगू की क्या हैं, ट्यूबरक्लोसिस की क्या हैं। अगर हमें इनके कॉजेज़ का पता होगा, नॉलेज होगा, तो हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे और फिर उन फैक्टर्स से प्रिवेंट करके हम उनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं कि वो उनको ट्यूबरक्लोसिस ना हो, उनको डेंगू ना हो, उनको कोरोना ना हो। ठीक है जी। तो इसलिए कॉजेज़ जो हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देन है जी, अ कॉज ऑफ अ डिजीज़ इज़ एन इवेंट कंडीशन तो उसमें हमने देखा कि कॉज ऑफ अ डिज़ीज़ जो है वो इज़ एन इवेंट है। एक इवेंट भी हो सकता है, कंडीशन भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग द डिजीज़। ठीक है जी। तो डिजीज़ जो है वो उसको प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और अब एक कॉज जो है कुड बी सफिशेंट और नेसेसरी। अब इस टर्म को जो है वो ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो कॉज की टाइप्स भी आ जाती हैं कि कॉज जो है वो सफिशेंट भी हो सकता है और नेसेसरी, यानी कि ज़रूरी। सफिशेंट ये है कि कोई भी कॉज जो है वो इटसेल्फ जो है वो सफिशेंट है कि कोई भी वो डिज़ीज़ कॉज करें। ठीक है जी। लेकिन नेसेसरी है कि उसके होना ज़रूरी है तो ही डिज़ीज़ होगी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है। चलें जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले है जी कैजुअल पाथवे कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। जो जितने भी ये रिलेशनशिप जो हैं, आपने ये कैजुअल रिलेशनशिप हैं आपने एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। बायोस्टैटिक्स में भी आप डिस्कस करेंगे और इस तरह जो है ये एपिडेमियोलॉजी में भी है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर जो है वो डायरेक्टली तौर पे भी इफेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली तौर पे जो है ना इफेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट में अगर आप देखें, इनडायरेक्ट कॉजेज आर डिजीज़ विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप। अब डायरेक्ट अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उसमें कोई भी फैक्टर है, कोई भी पॉजिटिव एजेंट है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली डिजीज़ कॉज करेगा। उसमें कोई भी उसने इंटरमीडिएट कोई भी फर्दर स्टेप जो है उसको फॉलो नहीं करना। लेकिन इन इनडायरेक्ट कॉजेशन में क्या होगा, फैक्टर कॉजेज अ डिजीज़ बट ओनली थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेप और स्टेप्स। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट कॉजेशन में एक फैक्टर है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, लेकिन उसमें उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं और उसके बाद जो करना है। लेकिन डायरेक्ट में डायरेक्टली जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है कि डायरेक्टली जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट है। और इन ह्यूमन बायोलॉजी इंटरमीडिएट स्टेप्स आर वर्चुअली ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी कॉजल रिलेशन। ठीक है जी। तो अगर आप देखें डायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप है उसमें फैक्टर है, कोई भी फैक्टर हो सकता है,
تو اس نے کیا کیا ڈائریکٹلی ڈیزیز کاز کی. ٹھیک ہے جی. اسموکنگ ہم کہتے ہیں کہ لنگ کینسر کراتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اس کے علاوہ جو ہے لیک آف ایکسرسائز جو ہے وہ اوبیسٹی کرائے گا, یا ڈائٹ جو ہے ہم پور ڈائٹ لے رہے ہیں تو میل نرشڈ ہے پرسن. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈائریکٹلی افیکٹس ہیں. انڈائریکٹ فیکٹرز جو ہے اس کے کچھ اسٹیپس ہوں گے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کو انڈائریکٹ میں جو ہے نا وہ کچھ اسٹیپس فالو کریں گے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا. اب کچھ ریلیشن شپس ہیں جو کہ ہم نے کیجول ریلیشن شپ ڈسکس کیے, اس کی کچھ ٹائپس ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. If our relationship is casual, four types of casual relationships are possible. ٹھیک ہے جی. Necessary and sufficient. Necessary but not sufficient. Sufficient but not necessary, and neither sufficient or not necessary. ٹھیک ہے جی. تو ہم تھوڑی دیر تک اس کو ڈسکس کرتے ہیں.
جی اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک. چلیں جی، اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی ٹائپس. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نیسیسری فرسٹ ٹائپ ہے جی نیسیسری اور سفیشینٹ، اور دوسری ہے جی نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. تھرڈ میں ہے سفیشینٹ ہوگا بٹ ناٹ نیسیسری، اینڈ فورتھ میں ہے نائدر سفیشینٹ ناٹ نیسیسری. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی اگر آپ ٹائپ دیکھیں، اس میں ہم نے کیجول ریلیشن شپ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس میں ہے جی نیسیسری اینڈ سفیشینٹ. نیسیسری کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا فیکٹر جو کہ ڈیزیز کوز کر رہا ہے وہ اس کے لیے نیسیسری بھی ہے اور سفیشینٹ بھی ہے، یعنی کہ وہ الون ہی جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے پروڈیوس کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. In the first type of causal relationship, a factor is both necessary and sufficient for producing the disease. ٹھیک ہے جی. Without that factor the disease never develops. اس کا مطلب ہے جی کہ فیکٹر جو ہے نیسیسری ہے، اگر وہ والا فیکٹر پریزنٹ نہیں ہوگا تو ڈیزیز جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ جو فنومینا ہے شو کرتا ہے کہ فیکٹر از نیسیسری، اینڈ ان دا presence of that factor the disease always ڈیولپس دا فیکٹر از سفیشینٹ. ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ وہ جو فیکٹر ہے وہ اکیلا ہی جو ہے وہ ڈیزیز کاز کر لے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ فیکٹر جو ہے وہ سفیشینٹ ہے. اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں، فار ایگزامپل ان دا موسٹ انفیکشس ڈیزیزز a number of people are exposed, some of whom will manifest the disease and others who will not. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہے، ٹوبرکلوسس ہے یا ملیریا ہے یا ڈینگی ہے یا کرونا کی ایگزامپل لے لیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ڈیزیز سے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہوں گے، اور بہت سارے میں وہ والی ڈیزیز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپوز بھی ہوئے اور وہ ان میں ڈیزیز بھی ہوئی. تو اٹ مینس کہ فیکٹر جو ہے وہ نیسیسری بھی ہے اور سفیشینٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہے جی فیکٹر اے از بوتھ نیسیسری اینڈ سفیشینٹ. فیکٹر اے کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر فیکٹر اے ہوگا وہ اکیلا ہی نیسیسری بھی ہے اور سفیشینٹ بھی ہے کوئی بھی ڈیزیز پروڈیوس کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیسیسری اور سفیشینٹ میں آ جائے. پھر ہے جی نیسیسری سیکنڈ ٹائپ آف ریلیشن شپ ہے جس میں ہے جی نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. ایسا فیکٹر جو کہ نیسیسری تو ہے لیکن وہ الون جو ہے وہ انف نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیزیز پروڈیوس کرے. اس کے لیے بھی کچھ ملٹی فیکٹر جو ہیں، ملٹیپل فیکٹر جو ہے ریکوائر ہیں اس کے ساتھ، تو پھر ہی جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے وہ پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے جی. ان اندر ماڈل ایچ فیکٹر از نیسیسری بٹ ناٹ اٹ سیلف سفیشینٹ ٹو کاز دا ڈیزیز. وہ فیکٹر نیسیسری تو ہے، ہر فیکٹر نیسیسری ہے اس ماڈل میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فیکٹر جو ہے وہ سنگل طور پر جو ہے وہ ڈیزیز کاز کرے. اس لیے یہاں پہ ہمیں ملٹیپل فیکٹر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. often in a specific temporal sequence. For example, again in tuberculosis, the tubercle bacillus is clearly a necessary factor, even though its presence may not be sufficient to produce a disease in every infected individual. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس میں ٹیوبرکلوسس کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ٹیوبرکل بیسیلس جو ہے وہ نیسیسری فیکٹر ہے، یعنی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس نہیں ہوگی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کمیونٹی میں جتنے بھی پرسن جو ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس فیکٹر سے جو ہے ٹیوبرکل بیسیلس سے ایکسپوز ہوئے ہیں تو سب میں ہی ٹیوبرکلوسس ہو. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر ملٹیپل فیکٹرز ریکوائر ہیں، یا تو انڈر نرسڈ ہوگا، یا کراؤڈنگ انوائرمنٹ ہوگا، یا پورٹی ہوگی، یا پور اکنامک بیک گراؤنڈ ہوگا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لیڈ کریں گے تو ہی ٹیوبرکلوسس جو ہے کمیونٹی میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایچ فیکٹر از نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. اب فیکٹر اے ہے، فیکٹر بی ہے، فیکٹر سی ہے، تینوں فیکٹر جو ہیں وہ مل کے ڈیزیز کریں گے، لیکن ایک فیکٹر سنگل ایک فیکٹر جو ہے وہ ڈیزیز کاز نہیں کرے گا، وہ سفیشینٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے. پھر ہے جی سفیشینٹ بٹ ناٹ نیسیسری. ٹھیک ہے جی. اب سفیشینٹ تو ہوگا بٹ ناٹ نیسیسری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا فیکٹر جو کہ سنگل الونلی طور پہ جو ہے الون ہوگا تو وہ جو ہے خود سے جو ہے وہ ڈیزیز کاز کر لے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس ڈیزیز کے لیے ضروری ہو کہ وہ وہی جو فیکٹر ہے وہ ڈیزیز کاز کرے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ان دس ماڈل the factor alone can produce the disease, but so can other factors that are acting alone
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ سفیشینٹ تو ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اس میں اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تھس آئدر ریڈیشن ایکسپوجر اور بینزین ایکسپوجر کین ایچ پروڈیوس لیکیمیا وداؤٹ دا پریزنس آف دا ادر. ٹھیک ہے جی. دونوں جو ہے وہ لیکیمیا جو ہے وہ کاز کر سکتی ہیں. ایون ان دس سچویشن ہاور کینسر ڈزنٹ ڈیولپ ان ایوری ون who has experienced radiation or benzene exposure. So although both factors are not needed, other core factors probably are. ٹھیک ہے جی. کچھ فیکٹر جو ہیں وہ سفیشینٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے پیشنٹ جن کو ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہے سب میں ہی کینسر ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایگزامپل بھی آپ لوگوں نے جب یہ کیجول ریلیشن شپ جو ہے جب آپ نے ڈیفائن کرنی ہے ایم سی کیوز وغیرہ میں آ جاتے ہیں تو اس طرح کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں کہ اس میں کون سا ریلیشن شپ جو ہے وہ فال کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کریٹیکلی طور پہ جو ہے اس میں پریپریشن کرنی ہے. ایچ فیکٹر از سفیشینٹ بٹ ناٹ نیسیسری. ٹھیک ہے جی. تینوں فیکٹر جو ہیں اے بی سی تینوں جو ہیں وہ سفیشینٹ ہے. تینوں ہی ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں اکیلے بٹ ناٹ نیسیسری. بٹ ضروری نہیں ہے کہ سارے پرسن جن میں جو ہے وہ فیکٹر جو ایکسپوز ہوئے ہیں تو ان میں جو ہے نا ڈیزیز ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی نائدر سفیشینٹ ناٹ نیسیسری. یہ ہمارا لاسٹ جو ہے کیجول ریلیشن شپ کی ٹائپ ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹر جو ہے وہ نہ تو سفیشینٹ ہے نہ ہی نیسیسری ہے. ایسا ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان دا فورتھ ماڈل یہ فورتھ ماڈل ہے اینڈ a factor by itself is neither sufficient nor necessary to produce disease. نہ تو وہ sufficient ہے کہ وہ نہ اتنا زیادہ ہے وہ enough ہے کہ وہ ڈیزیز کاز کرے نہ ہی وہ necessary ہے کہ وہ ڈیزیز پروڈیوس کرے. This is a more complex model. ٹھیک ہے جی. which probably most accurately represents the causal relationships that operate in most chronic diseases. یہ زیادہ تر جو ہے chronic diseases میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو لیڈ کرتے ہیں کس طرح سے ریلیشن شپ ہیں ان کا. تو اس کی اگر آپ ایگزامپل دیکھیں فیکٹر اے پلس فیکٹر بی. ٹھیک ہے جی. ہم نے دیکھا کہ نائدر نیسیسری نائدر سفیشینٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا فیکٹر اکیلے نہ تو وہ ڈیزیز کاز کرے گا نہ ہی اس کے لیے وہ نیسیسری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے دو فیکٹر جو ہیں مل کر جو ہے پھر اس میں ڈیزیز کاز کریں گے. فیکٹر اے پلس فیکٹر بی ہے فیکٹر سی پلس فیکٹر ڈی ہے اسی طرح فیکٹر ای ہے اور فیکٹر ایف ہے. یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ملٹی فیکٹوریل آ جاتی ہیں اور کرونک ڈیزیز میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ زیادہ تر کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ ملٹی فیکٹوریل ہوتی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ کرونک ڈیزیز کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں پھر ہم یہ فورتھ جو ماڈل ہے پھر ہم اپلائی کریں گے اور اس میں پھر ہم جو ہے ساری لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چلیں جی نیکسٹ جو ہے فیکٹرز ان کازیشن یہ ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر میں اگر کوئی کوئری ہے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کافی ہے آئی ہوپ سو آپ لوگوں کے لیے اتنی لرننگ کافی ہے آج کے لیکچر میں. اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور تھوڑا اسٹڈی کریں تاکہ آپ کے جو ہے یہ ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ کوئی ایشو ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. کی کوئی کوئری ہے تو پوچھ لیں اسٹوڈنٹس جہاں پہ کنفیوژن ہو. ایپیڈیمیولوجی ایزی ہے ایز کمپیریٹیو ٹو پیڈیاٹرک نرسنگ. ٹھیک ہے جی. اوکے آئی ول شیئر یو آل سلائڈس ٹوڈے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی پریپریشن رکھا کریں. کسی بھی چیز میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم. جی مبین جس طرح لیکچر اینڈ ہوتا ہے درمیان میں بھی میں آپ کے اٹینڈنس لے لیتی ہوں اینڈ میں بھی. تو اسی طرح جو بھی لیکچر ہوتے ہیں سب کی اٹینڈنس ہوتی ہے. آپ ٹائملی آن لائن ہوا کریں. ٹھیک ہے جی. کر سکتی ہیں 9 سے 10 کا.
ایک منٹ. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے پھر کچھ اور انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ جو ہے ہم اسٹڈی کریں گے، اور جتنا بھی پریویس لیکچر ہو گئے ہیں آپ جو ہے اس پہ کنسنٹریشن اپنی پے کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور اٹینڈنس میں لے لیتی ہوں آپ لوگوں کی.